کشمیر ڈسٹرکٹ باغ سے. صحیح. اور بیسک تعلیم تو میری بھی باغ سے ہی تھی. اس کے بعد پھر میٹرک میں نے مظفر آباد سے جا کے کیا, وہ ہمارا دارالحکومت ہے. یہ لوگ باغ آئے, آپ مظفر آباد آئے. میں نے وہاں موو کیا اور پھر اس کے بعد پھر ہم راولپنڈی اسلام آباد آ گئے. یہاں آ کے یہ جو جیسے اسد بھائی نے بتایا کہ ہم نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. جی جی. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تو آغاز تو سوچ تو ان کی تھی, بنیاد انہوں نے, لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا ایک اچھی سوچ ہے بالکل صحیح, تو ہم نے ان کے ساتھ سٹارٹ لیا. اور پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے جتنے بھی کشمیر کے نوجوان ہیں, ہم تو یہ سوچ رہے تھے وہ بزی ہیں کیونکہ ہر آدمی جاب کر رہا ہے, وہ نہیں آئے گا کوئی, فری نہیں ہے. لیکن جب لوگوں کو نظر آیا کہ یہ ایک اچھی سوچ ہے, صحیح, تو جوک در جوک ہمارے ساتھ نوجوان جڑنا شروع ہوئے. اور پہلی میٹنگ پہ ہمارے 4-5 لوگ تھے, صحیح, اور بڑھتے بڑھتے ابھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ 100+ لوگ ہو جاتے ہیں. گڈ. اور یہ دن بہ دن سکسس کی طرف جا رہی ہے. اور میں نے اس سے جو مین چیز دیکھی وہ یہ ہے, ہمارے ہر نوجوان کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم دن بہ دن اس کو مزید ترقی کی طرف لے کے جائیں. بالکل صحیح, بالکل, یعنی ہمیں کچھ کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں, ہم نے دیکھا پیچھے ہمارے کشمیر سے 3-4 لوگوں کی اس فاؤنڈیشن بننے کے بعد جو ڈیتھ ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی, ہم نے ایمبولینسز ارینج کر کے دی. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 2-3 لوگ ہی وہاں پہ جاتے ہیں. ہاسپٹل کا ہم ایک کال دیتے ہیں, ہم SMS کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپ ہمارا, اس پہ سارے لوگ ایڈ ہیں, تو وہ سارے وہاں پہ کمپلیٹ وہ ایک دم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. زبردست. تو اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ رسپانس بہت فوری, آپ بہت اچھا, بہت رسپانس اچھا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارے جو اس کشمیر کے جس جگہ سے ہمارا تعلق ہے, وہاں سے جو ہمارے مین لوگ ہیں, جو ہمارے جن کو ہم نے مجلس عملہ میں رکھا ہوا ہے, صحیح, وہ بھی ہماری بڑی سپورٹ کر رہے ہیں. گڈ 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 گڈ. جی مجھے بھی ابھی 2-3 دن پہلے میں کشمیر سے آ رہا تھا, تو آتے ہوئے اس میں جتنے ممبران ہیں وہ صرف حضرات ہیں یا ان میں خواتین بھی ہیں؟ نہیں, ابھی تو ہمارے پاس جینٹس ہیں, حضرات ہیں, لیکن ہماری شوق ہے جب ہم اس کو کشمیر لیول پہ لے کے جائیں تو اس کو خواتین کو بھی ایڈ کریں, کیونکہ ہماری خواتین, تاکہ جو ان کی پرابلمز ہیں وہ زیادہ بہتر خاتون ہی بتا سکتی ہے جو خواتین کی چیزیں کریں. اچھا سعید, آپ سے پوچھیں گے اس کے بیسکس جو فاؤنڈیشنز کی ہیں, آپ لوگوں نے کس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہے, ہم لوگ سارے اسلام آباد میں ابھی رہ رہے ہیں, اور ریموٹ ایریا سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں, آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ مائگریٹڈ سٹی ہے, بالکل صحیح, اور پردیسیوں کا شہر ہے. بہت سارے لوگوں نے دوسرے شہروں سے آگے اس کو آباد کیا, اور بہت دور دراز سے لوگ آئے, ایک ڈریم لے کر آتے ہیں کہ ہم جائیں گے, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. ساڑھا سعودی عرب ہے. تو لیکن وہاں پہ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, شہر کے چیلنج بھی, یہ بہت خوبصورت شہر ہے, بہت اچھا ہے, لیکن چیلنجز بھی ہیں. اب اس میں ایک پراپر گائیڈ لائن بھی نہیں تھی, لوگوں کے پاس گائیڈ لائن نہیں تھی. اور کمپٹیشن بھی بہت ہے, اتنی دنیا ہے یہاں پر کہ ایک اب شخص کو اپنے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی اب جیسے اسٹوڈنٹ وہاں پہ آتا ہے, اب اس کے پاس کوئی کیریئر کاؤنسلنگ بھی نہیں, اس کے پاس کوئی جاب اپرچونٹی نہیں ہے, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, پھر بڑے سادے سے ماحول سے آتا ہے. ہاں بالکل, پھر یہاں پہ وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی نہیں کر پاتے. A man known by the company he keeps. اگر اس کی کمپنی بہت اچھی ہے تو اس کا مطلب وہ بیٹر ہے, اگر اس کی کمپنی بہتر نہیں ہے تو وہ پوزیشن ہولڈر بھی ہے, تو پھر بھی وہ اچھی جگہ پہ نہیں بیٹھ رہا, تو اس کا مطلب وہ خراب ہو چکا ہے. اور پھر جیسے اقبال کہتے ہیں, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ریسپانسبل ہے, اچھا ہے, بہترین ہے, اس کنٹری کے لیے بڑا اچھا وہ کام کر سکتا ہے, لیکن پراپر گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت ڈسٹرب ہے. اور گائیڈ لائن بھی نہیں ہے, اور پھر اس کے لیے وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. اگر وہی جو سہولیات اسلام آباد میں اگر وہ کشمیر میں ہو تو کشمیر کا بندہ کبھی بھی یہاں نہ ہے, وہ وہی یونیورسٹیز میں پڑھے, وہ وہی اپنے ہی علاقے کے لیے کچھ کام کرے. تو یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ایک ڈرا بیک ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے فیسلٹیز کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے, ہمیں جاب اپرچونٹیز کے لیے جانا پڑتا ہے. اب آپ نے جیسے ایجوکیشن کی ایک گائیڈ لائن کا بتایا, کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جب سے فاؤنڈیشن جوائن کی ہے اس کے بعد واقعی میں ہمیں بڑا اس چیز کا فائدہ ہوا ہے؟ نظر آ رہا ہے ایسے لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں آپ لوگوں سے, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, ہمارے کئی دوست ہیں وہ آتے ہیں, ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں, ہماری ڈائریکشن, مطلب ہم نے یہ اتنے مارکس لیے ہیں میٹرک میں, انٹر میں, ہمیں کس سائڈ جانا چاہیے, کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے. کیونکہ ہر یونیورسٹی جو ہے نا کسی اور اس کی رینکنگ کے حساب سے, پھر وہ کئی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, پھر میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, پھر کہیں بزنس کی یونیورسٹیز ہے, پھر اسی لحاظ سے ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے, آپ کا انٹرسٹ اس سیکٹر پہ ہے تو آپ اسی سیکٹر پہ جائیں. کشمیر میں ویسے زیادہ تر یوتھ میں انٹرسٹ کس طرف جانے کا زیادہ ہے, لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا انجینئرنگ کا ہے, کس چیز میں زیادہ وہ فوکس کس میں ہے جو آپ کو زیادہ نظر آتا ہے؟ فوکس تو وہ ہر ایک تقریباً یونیورسٹی میں ہر سیکٹر میں پھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, میڈیکل میں بھی جاتے ہیں, انجینئرنگ میں بھی جاتے ہیں, لیکن جو میکسیمم جو لوگ جاتے ہیں وہ FSC کے بعد جو ہے نا BSc اس سائڈ پہ جاتے ہیں, جو انجینئرنگ اور میڈیکل سائڈ پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا نجیب صاحب یہ بتائیں, جیسے کہ
مجھے کسی کو مشورہ دینا ہے تو میرے پاس بھی کوئی عقل ہونی چاہیے, مجھے بھی اپنی عقل کی کھڑکیوں کو تھوڑا سا جھاڑنا اور وہ کرنا چاہیے, یا میں اتنی کیپیبل ہوں کہ میں کسی کو مشورہ دوں. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی تو بڑی ریسرچ کرنی ہوگی کہ آپ اگر کسی کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں تو آپ اس چیز پہ کتنے پازیٹیو ہیں یا کتنے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہاں جو مشورہ میں ہم دے رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن فاؤنڈیشن جو ان کے لیے کر رہی ہے وہ بیسٹ ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا ریسرچ کرتے ہیں؟ جی ہاں, یہ بہت زبردست بات آپ نے پوچھی. مجھے عرصہ 2-3 سال سے ایک ہیلتھ انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہوا ہے. صحیح. اور میں اس کے ذریعے مجھے موقع ملا, میں چائنا کا میں نے فری وزٹ کیا. اچھا. 15 دن میں نے چائنا لگائے, اور پھر میں انڈونیشیا فری میں نے وزٹ کیا. اچھا. انڈونیشیا کا جزیرہ بالی کا وزٹ کیا. اوکے. تھائی لینڈ گیا, پھر میں بینکاک گیا, پھر ملیشیا کوالالمپور گیا. تو ان ممالک میں جا کے ہمیں سمجھ آیا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اتنے ایسے ملک نہیں ہے کہ جو ہم سے بہت پہلے آزاد ہوئے یا بہت کوئی ان کی اکانومی بہت آگے ہے, ایسے نہیں. اور چائنا سے تو ہم نے بہت زیادہ لرن کیا. بہت زیادہ. چائنا ہم 15 دن رکے اور 15 دن میں ہماری سوچ چینج ہو گئی تھی. 99 چینلز ہیں چائنا کے, آپ کا بھی چینل ہے, تو وہ جو چینل بھی آپ وہاں پہ لگائیں تو کسی چینل پہ نیگیٹیوٹی شو نہیں ہو رہی. نہیں ہوتا جی, وہ بڑا پیسفل ہر چیز. وہ تو صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے اس بزنس کو آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کی اوپننگ کب ہو رہی ہے, اس پہ کتنی آپ کا خرچہ, یہ کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. صحیح. اور ہم 15 دن میں اتنے پازیٹیو ہو کے آئے, ہم نے کہا ہم تو اپنے معاشرے کو جا کے انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کریں گے, دن بہ دن چینج کریں گے. اور جو ہی ہم پی آئی اے پہ بیٹھے, ہاں جی ہاں جی, تو مجھے وہ دن بڑا یاد آ رہا ہاں ہے. جی. انہوں نے اخبار دیا کہ آپ یہ اس کو اسٹڈی کریں. تو میں نے اخبار دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فلانی جگہ دھماکہ, اتنے ڈیتھ ہو رہے, اتنے ہاں جی. تو وہیں سے ہماری سوچ جو ہے نا ڈائریکشن ہی چینج. ہاں, تو بہرحال ہم کوشش گائیڈ کرتے ہیں نا جی آپ. جی ہاں, تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ چیزیں بہت ساری جگہوں پہ آپ ایون کہ جاپان اتفاق سے جب میں گئی تھی